بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرے گھر کی اوپر نیچی کی 2 منزلوں میں 3 کنبے بستے تھے اور ان تینوں کنبوں کے کل افراد کی تعداد 15 تھی۔ ان 15 لوگوں میں دادی کو شامل کر لیا جائے تو تعداد 16 ہو جاتی ہے۔ ان 16 افراد کے ساتھ میں پچھلے 22 برس سے زندگی گزار رہی تھی۔ ظاہر ہے سب کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا۔ ہاں، دادی کے ساتھ خون کے رشتے کے ساتھ دل اور روح کا بھی رشتہ تھا۔ میں 2 سال کی تھی کہ امی دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت زچگی میں پیچیدگی کے باعث زندگی کی بازی ہار گئیں۔ امی کی پہلی برسی سے بھی پہلے ابا دوسری بیوی بیاہ لائے۔ ستیلی ماں کے روایتی ظلم و ستم کی داستانیں کہانیوں، فلموں اور ڈراموں میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن مجھے ستیلی ماں کا کوئی ظلم نہ سہنا پڑا، کیونکہ امی کے انتقال کے بعد دادی نے مجھے اپنی پرشفقت آغوش میں سمیٹ لیا۔ ستیلی ماں کو تو میں اپنے تایا کے بچوں کی دیکھا دیکھی ایک عرصے تک چچی کہہ کر پکارتی رہی۔ پھر جب ہوش سنبھالا تو ایک روز میرے سر پر تیل کی مالش کرتے ہوئے دادی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ شفیقہ چچی صرف تایا کے بچوں کی چچی ہیں، ابا کی بیوی ہونے کے حوالے سے وہ میری ماں کے رتبے پر فائز ہیں، سو مجھے انہیں امی کہہ کر بلانا چاہیے۔ میں بچپن میں سے بہت ضدی قسم کی تھی، کسی بات پر اڑ جاتی تو اڑ جاتی، کوئی مجھ سے زور و زبردستی بات نہ منوا سکتا تھا۔ دادی مجھے جو بات سمجھا رہی تھی وہ اس سے پہلے میری تائی، پھپھی اور حتیٰ کی شفیقہ چچی تک سمجھا چکی تھی، لیکن میں انہیں امی کہنے پر تیار نہ ہوتی، کیونکہ میری امی کی فوٹو تو دادی کے بکسے میں پڑی تھی۔ خیر، دادی کی بات میری عقل میں سما گئی اور میں نے شفیقہ بیگم کو امی کہنا شروع کر دیا۔ عملی طور پر دادی میری ماں تھی اور میں دادی کی بیٹی تھی۔ دادی مجھے صبح جگاتی، ہاتھ منہ دھلوا کر ناشتہ کرواتی تھی، پھر انگلی پکڑ کر خود سکول چھوڑ کر آتی۔ حالانکہ تائی، چچی اور امی کے بچے بھی سکول جاتے تھے، لیکن وہ گھر کے پاس والے سکول میں ہی جاتے، تو دادی نے مجھے سڑک پال والے زیادہ اچھے سکول میں داخل کروایا۔ میں پڑھائی میں اپنے گھر کے سب بچوں میں اچھی تھی۔ ہمارے گھر میں پڑھائی کا کوئی خاص رجحان نہ تھا۔ ابو، تایا اور چچا کی مین بازار میں کراکری کی 3 بڑی دکانیں تھیں۔ تایا کے دونوں بیٹے چھوٹی عمر سے ہی سکول چھوڑ چھاڑ کر تایا کے ساتھ دکانیں سنبھال چکے تھے۔ چچا کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی اور میرا چھوٹا بھائی ابو اور شفیقہ امی کا بیٹا بھی تایا کے بچوں کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا۔ خیر، ابو اسے زبردستی پڑھانے بھیجتے، باقی بھی گھر کی لڑکیاں تو انہیں فلمیں دیکھنے، گانے سننے اور جہیز اکٹھا کرنے کا شوق تھا۔ میری تایا زاد بہن نمرہ کی شادی ہوئی، اس کی شادی میری پھوپھو کے بیٹے سے ہوئی۔ فہد بھائی کی کاسمیٹکس کی شاپ تھی۔ پھر تایا ابو کے دانیال کی شادی چچا کے فائزہ سے ہو گئی۔ چچا کی دوسری 2 بیٹیوں کے رشتے چھوٹی عمر میں ان کے ننھیال میں طے پا گئے۔ ہمارا پورا گھرانہ بنیادی طور پر کاروباری گھرانہ تھا، صرف مجھے ہی پڑھنے کا شوق تھا اور دادی کو مجھے پڑھانے کا، لیکن جب میں نے ہائر سیکنڈری اسکول سے FA کا امتحان پاس کر لیا تو جیسے دادی کے شوق کو قرار مل گیا۔ خیر سے بہت پڑھ لیا فرحانہ، اب کچھ گھرداری بھی سیکھ لے۔ ابھی سے گھرداری سیکھ کر کیا کروں گی دادی؟ ابھی تو میں نے BA کرنا ہے، پھر MA، اس کے بعد MA کالج سے ہوگا، اور کالج بہت دور ہے، تیرا باپ کبھی جانے کی اجازت نہ دے گا۔ دادی نے میری بات کاٹ دی۔ آپ اجازت دلوائیں گی تو کیوں نہیں ملے گی اجازت؟ آخر آپ میرے باپ کی ماں ہیں۔ ماں ہوں تو اس لیے یہ جانتی ہوں کہ اس کے مزاج اور عادتوں کو، وہ تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی سوچ رہا ہے، اس کے نزدیک آگے پڑھنا وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ دادی ذرا افسردگی سے بولی، اچھی پیاری دادی، آئیں تیل لگائیں۔ کتنے دن سے آپ نے تیل کی مالش نہیں کروائی؟ میں نے دادی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی پر بٹھایا اور جھٹ سے تیل کی شیشی اٹھا لائی۔ تیل کی شیشی کا ہم دادی پوتی کی زندگی میں بڑا عمل دخل تھا۔ جب میں دادی کی کوئی بات ماننے سے انکار ہو جاتی تو دادی مجھے زبردستی اپنے پاس بلا کر سر میں تیل کی مالش شروع کر دیتی۔ دادی کی انگلیوں کی حرکت سے عجیب سا سرور ملتا اور دادی مجھ سے جو بات منوانی ہوتی وہ منوا لیتی۔ جب میں کچھ بڑی ہو گئی تو میں نے دادی کا وار ان پر ہی الٹنا شروع کر دیا۔ اب میں دادی کے سر کا مساج کرتی اور غنودگی میں جاتی دادی سے اپنی ضد منوا لیتی۔ دادی سے کالج جانے کی اجازت اس تیل کی شیشی کے طفیل ملی تھی، اور جب دادی نے اجازت دے دی تو ابا کو بھی اجازت دینی ہی تھی۔ دادی چونکہ ابا کی ماں تھی، اس لیے ان کی بات ماننا ابا کی مجبوری تھی۔ ویسے اس گھر میں عورتوں کی بات ماننے کا کوئی رواج نہ تھا۔ اس گھر کے مرد عورتوں کو اچھا کھلاتے، عمدہ پہناتے، لیکن انہیں رعایا کے زیادہ درجے دینے پر تیار نہ ہوتے۔ رعایا بھی اپنے حال میں مست اور لگن تھی، انہیں بادشاہ سلامت سے کوئی شکایت نہ تھی۔ لیکن اگر کبھی ابا یا تایا کی دکان پر میرا جانا ہوتا تو میں حیران ہوتی کہ گھر کی خواتین سے تیور چڑھا کر بات کرنے والے جب گاہک خواتین کو سودا بیچ رہے ہوتے ہیں تو خوش اخلاقی کتنے عروج پر ہوتی ہے۔
میں گھر کی خواتین کو سمجھاتی کہ وہ صرف اچھا کھانا اور عمدہ پہننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے شوہروں سے اپنے حقوق بھی مانگیں، کم از کم یہ حق تو تسلیم کروائیں کہ مرد انہیں کڑک دار اور باروب انداز میں مخاطب کرنے کی بجائے دھیمے اور نرم لہجے میں پکاریں۔ میری بات سن کر ہمارے گھر کی عورتیں مجھ پر ہنسنے لگتیں، اور جب میں نے فرسٹ ڈویژن میں BA پاس کر لیا تو دادی سے کہا کہ وہ مجھے ابا سے کہہ کر MA کی کتابیں منگوا دیں۔ میں نے یونیورسٹی جانے کی فرمائش کر کے دادی کو آزمائش میں نہ ڈالا، کسی آسان مضمون میں MA کر لوں گی، BA پاس کر لیا، یہی بہت ہے میری بچی، تیرا باپ آج کل بہت شدت سے تیرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ نمرہ افشین کی شادیاں بھی چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہو گئی تھی، تیرے باپ کے خیال میں تو تیری شادی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، وہ تو میں نے زور زبردستی سے جیسے BA کروا دیا، لیکن بس اب MA کا خیال دل سے نکال دے۔ اچھا دادی، کتابیں تو منگوا دیں، جیسے ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا میں کتابیں الماری میں رکھ کر جہیز کی خریداری شروع کروں گی۔ دادی نے کتابیں منگوا دیں اور ابا رشتے کی تلاش مزید تیز کر دی۔ میں دن رات دعا مانگتی کہ ابا کی رشتے کی ڈھونڈ محض 2 سال میں پہلے ختم نہ ہو، کوئی معاوضہ ہو جائے اور میرا ماسٹر مکمل ہو پائے۔ میرا پہلا رشتہ پارٹ فرسٹ کے پیپر کے دوران آیا۔ پیپر کی تیاری کے بجائے مجھے گھر آئے مہمانوں کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ لڑکے والے مجھے پسند کر کے چلے گئے اور اب گھر والوں نے لڑکا دیکھنے کے ان کے گھر جانا تھا۔ لڑکے کا بڑا بھائی میرے پھپھی زاد بھائی کا دوست تھا۔ فہد بھائی کی طرح ان لوگوں کی بھی کاسمیٹکس کی شاپ تھی۔ لڑکے کی تصویر سے مجھے علم ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی واقعی کاسمیٹکس شاپ ہے۔ موصوف نے اتنا میک اپ تھوپ رکھا تھا کہ خاصا زنانہ جچ رہا تھا۔ میرے گھر والے جب ان کے گھر جانے لگے تو میں نے دادی کے سر میں ڈھیر سارا تیل لگا کر ان کی چوٹی بنائی اور انتہا کی کہ وہ لڑکے کے گھر والوں سے جا کر ایسا پوائنٹ نوٹ کرائیں جس کو بنیاد بنا کر انکار کیا جا سکے۔ خوش قسمتی سے اس گھر کی بڑی بہو اور دادی کو تنہائی میں 4 باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اسے دادی کو اپنے سسرال والوں کے ظلم و ستم کی 2-4 داستانیں سنائی۔ پھر ابا نے دادی کی ناک کو ہاں میں بدلوانے کے بہت جتن کیے۔ دادی نے رشتے کی منظوری نہ دی۔ پھر ایک اور رشتہ آیا، لیکن انہوں نے میرے بجائے میری چھوٹی کزن کو پسند کر لیا۔ میرے فائنل کے امتحانوں کے 2 ہفتے بعد ارم کی شادی تھی۔ خیر و عافیت سے میرا ماسٹر مکمل ہوا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ میں نے ارم کی شادی میں ایک سے ایک اچھا گیت گایا اور شادی کے اختتام پر میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ حاجی رب نواز میرے تایا کے دوست تھے۔ وہ مین بازار کے سب سے بڑے کلاٹ ٹیپو کے مالک تھے۔ ان کے سارے بیٹے ان کے کاروبار سے منسلک تھے۔ حاجی صاحب کی بیوی نے مجھے ارم کی شادی میں دیکھا اور اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس بار تو میرے ضبط کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں۔ میں دادی کے سامنے بلک بلک کر رو پڑی۔ آخر ہمارے خاندان کی لڑکیوں کے نصیب میں ہی دکاندار رہ گیا کیا؟ میں تو پڑھ لکھ کر سمجھ رہی تھی کہ کمشنر کا رشتہ آئے گا۔ دادی میرے رونے دھونے سے ذرا متاثر ہوئے بنا تنگ ہو کر بولی تھی، کسی بڈھے ڈپٹی کمشنر کے رشتے سے مجھے کوئی سروکار بھی نہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر میرا طلبگار ہی بن جاتا، کم از کم پڑھا لکھا تو ہوتا۔ عادل بھی جاہل نہیں، 14 پڑھا ہوا ہے، اور تو شکر منا، ورنہ اپنے خاندان میں دیکھ کوئی لڑکا 12 سے آگے نہیں نکلا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے سب اچھا کھاتے ہیں۔ عادل بھی کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہے۔ مارکیٹ میں سب سے زیادہ چلتی ہے حاجی صاحب کی دکان۔ تو راج کرے گی میری بیٹی، کیوں الٹی سیدھی باتیں کر کے کفران نعمت کر رہی ہے؟ ایسے رشتے تو نصیبوں والوں کو ملتے ہیں۔ دادی مجھے سمجھا رہی تھی، دادی، پیاری دادی، کسی طرح اس رشتے کو بھی انکار کر دو، ہو سکتا ہے اللہ نے میری قسمت میں دکاندار نہ لکھا ہو، اگلی بار کوئی ڈھنگ کا رشتہ آ جائے۔ میں نے دادی کے ہاتھ تھام کر التجا کی، اچھا فضول باتیں مت کر، ادھر آ تیرے سر میں تیل لگاؤں، بال کتنے بے رونق ہو رہے ہیں۔ تیل کی شیشی اٹھائی، پھر سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے دادی بہت پیار سے مجھے اس رشتے کی قائل کرتی رہی۔ میرے ساتھ کی خاندان برادری کی سبھی لڑکیاں بیائی جا چکی تھی۔ اگر میری عمر اور بڑھ گئی تو کوئی بھی مجھے نہیں پوچھے گا۔ یہ کہہ کر دادی اپنی زندگی میں مجھے بیاہ کر اپنی زندگی کا مشن پورا کرنا چاہتی ہیں۔ قیامت والے دن میری ماں کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہیں۔ مزید یہ کہ دکانداروں کے حوالے سے جو وہم میں نے اپنے ذہن میں پال رکھا ہے وہ قطعاً درست نہیں۔ بے شک ہمارے گھر کے مرد حضرات عورت کو قطعی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کا پیشہ دکانداری ہے۔ مزاج کی یہ سختی ان کو وراثت میں ملی ہے۔ دادی نے آخر مجھے کاہل کر ہی ڈالا۔ میں اپنے خاندان کے مردوں کا مزاج دیکھ کر دوسرے کے بارے میں حتمی رائے کام نہیں کر سکتی۔ میں نے دادی سے مزید بحث نہیں کی، اور جب حاجی صاحب کے گھر والے مجھے انگوٹھی پہنانے آئے تو چپ چاپ عادل کے نام کی انگوٹھی پہن لی۔ آس پڑوس کی خواتین کو جب میری منگنی کا پتہ چلا تو دادی کو مبارکباد دینے آنے لگی، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میری منگنی حاجی صاحب کے بیٹے سے ہوئی ہے تو دنگ رہ گئی۔ ہائے خالہ جی، حاجی صاحب کا چھوٹا بیٹا تو بہت بد مزاج ہے، اپنی فرحانہ کے لیے کیا ہے وہی خلوص شخص رہ گیا تھا،
یہ کمنٹ 7 والوں کی منجلی بہو کے تھے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ اس وقت تو دادی نے مجھے چائے لانے کا کہہ کر منظر سے ہٹا دیا، لیکن دادی مجھے کس کس کی بات سننے سے روک پاتی۔ ہمارے محلے کی بھی عورتوں کی گواہی حاجی صاحب کے بدمزاج بیٹے کے خلاف جاتی۔ میرے ایک نام سنی دادی نے لے کر مجھے ایک اکھڑ دکاندار کے پلے بیند دیا۔ میں عورتوں کی باتیں سن کر پریشان ہو جایا کرتی۔ ایسے ہی بکتی ہیں سب۔ میں نے دیکھا ہے عادل کو، بھلا ماس لڑکا ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ دادی مجھے تسلی دیتی۔ میں نے بھی دیکھنا ہے اسے تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ میں نے ضدی سے لہجے میں فرمائش کی۔ دادی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرا دماغ جل گیا ہو۔ کیسے دیکھے گی تو اسے؟ تصویر کافی نہیں ہے کیا؟ دادی خفکی سے گویا ہوئی۔ برقع پہن کر اس کی دکان پر جاؤں گی۔ ویسے بھی بہت سنا ہے نئے سیزن کی بہت اچھی ورائٹی آئی ہے حاجی صاحب کی دکان پر، 1-2 سوٹ خرید لوں گی۔ میں نے دادی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو دادی میرا پلان سن کر پریشان ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ ہوں گی نا؟ پہلے آپ کو حلیم گلزار کی دکان پر بٹھاؤں گی، 4 قدم آگے حاجی صاحب کا ڈپو ہے۔ عورتوں کا اتنا رش ہوتا ہے، وہاں کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کپڑا دیکھنے آئی ہوں یا لڑکا۔ 5-7 منٹ میں میری واپسی ہو جائے گی۔ اتنے میں آپ جوشاندے خرید لینا، پھر دونوں دادی پوتی گھر کی راہ لے لیں گی۔ اور اگر مجھے لڑکا پسند نہ آیا تو؟ دادی کا دل خدشات سے کانپ رہا تھا۔ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی دادی، آپ میری بات مان لیں۔ میں نے دادی کی منت کی۔ بہت تنگ کرتی ہے دادی، خفکی سے بولی، لیکن یہی ان کا اقرار تھا۔ اگلے روز حاجی حکیم صاحب کے ہاں جانے کا کہہ کر میں اور دادی گھر سے نکل آئے۔ ہمارے گھر کی خواتین عموماً بازار وہاں جایا کرتی۔ مرد حضرات بہترین سے بہترین چیز گھر بیٹھے فراہم کر دیتے۔ انہیں گھر کی خواتین کا دکانوں پر آنا معیوب لگتا۔ ہاں، چونکہ حکیم صاحب کی دکان مین بازار میں تھی، سو دادی کے ساتھ میرا وہاں کا چکر لگ جاتا۔ حاجی صاحب کی دکان اس سے کچھ فاصلے پر تھی۔ دادی کو دکان پر بٹھا کر دھڑکتے دل کے ساتھ میں بازار میں آگے چل پڑی۔ دادی کو تو میں نے اطمینان دلایا کہ میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن میں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر حاجی صاحب کا بیٹا عورتوں کے مطابق بد مزاج اور بد لحاظ ہوا تو میں گھر جا کر کسی نہ کسی طرح دادی کو قائل کر لوں گی کہ وہ یہ منگنی توڑ دیں۔ دکان پر عورتوں کا ہجوم تھا، میں بھی اس ہجوم کا حصہ بن گئی۔ دکان کے آخری حصے میں ایک بینچ پر خواتین پہلے سے برجمان تھی۔ میں اس بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سیلمین ان خواتین کو کپڑے کے تھان کھول کھول کر دکھا رہا تھا۔ میری نگاہیں کچھ اور کھوج رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر میرے جیٹ صاحب خواتین سے بارگیننگ میں مصروف تھے۔ عادل کے بھائی صاحب 2-4 بار اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر آ چکے تھے اور میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی جالی سے خوب اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ خواتین ناز و انداز دیکھتے ہوئے آصف بھائی سے قیمت میں کمی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وہ ان کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ بات سے بات نکل رہی تھی۔ آصف بھائی کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ پھر انہوں نے خواتین کو منہ مانگے دام دینے پر راضی کر ہی لیا۔ 2 ہی خواتین کپڑوں کی کچھ مزید ورائٹی دیکھنا چاہ رہی تھی۔ عادل یار، عربی لیلن انہیں بھی دکھاؤ، آصف بھائی نے پکارا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ ابھی تک جو شخص رخ مورے کھڑا تھا وہ وہی تو تھا جس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نکلی تھی۔ عادل ان خواتین کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے اس کی شکل کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آج میں اس کا مزاج پرکھنے آئی تھی۔ ویسے تو 4-5 منٹ کے مختصر سے وقت میں جانچ پڑتال کی کوشش سراسر احمقانہ تھی، پر میں اپنے دل کی تلی کے لیے یہ حماقت کر بیٹھی۔ اتنے میں ایک سیل مین میری جانب متوجہ ہوا۔ میں یہ پرنٹ ہی دیکھ رہی ہوں، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھی خواتین کو 2 سوٹ پسند آئے اور وہ عادل سے بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ ایک عورت شوق مزاج تھی، وہ ویسے مسکراتے جملے عادل کی طرف لڑا رہی تھی جو بھی پہلے آصف بھائی پر آزما چکی تھی۔ حالانکہ آصف بھائی بھی پکے دکاندار تھے۔ بات اپنی ہی منوائی، لیکن عورتوں کی خوش مزاجی کا جواب بھرپور خوش مزاجی سے دیا۔ لیکن عادل کا چہرہ عورتوں کی باتوں سے بالکل سپاٹ تھا۔ وہ ان کی باتیں سنی انسنی کر رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل اب واضح ہوتے جا رہے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے عورتوں کو مخاطب کیا، میں نے جائز اور مناسب ریٹ لگائے ہیں بی بی، اگر آپ کو لینا ہے تو لیجئے، ورنہ کہ آگے کی بات ادھوری تھی، لیکن مطلب واضح تھا کہ آپ اپنی راہ لے سکتی ہیں۔ عورتوں کا منہ بنا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے خڑوس منگیتر کی بدمزاجی مجھے قطعاً بری نہ لگی۔ بہرحال عورتوں نے 2 سوٹ مزید کٹوائے۔ اتنے میں آصف بھائی فون پر بات کرتے کرتے عادل کے قریب آئے۔ ان کا مزاج کچھ اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا۔ میں آسان شو سے جوتوں کے 4-5 ڈیزائن لے کر گھر بھجوا دیتا ہوں، ہمنا کو جو جوتے پسند آئے اپنے پاس رکھ لے گی، آصف بھائی فون پر کہہ رہے تھے۔ میں ذرا چونکی۔ ہمنا ان کی بڑی بیٹی تھی، میٹرک کی سٹوڈنٹ تھی اور بہت پیاری بچی تھی۔ ہمنا کے ذکر سے اندازہ ہوا کہ فون ان کے گھر سے تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو شمشا، مجھے الہام تو ہونے سے رہا کہ ہمنا کی دوست نے کیسا سینڈل خریدا ہے۔
समझाओ इसे कि स्कूल की पार्टी में एक जैसे कपड़े जूते पहन कर जाना फर्ज का दर्जा नहीं रखता। आसिफ भाई पूरी तरह चढ़कर बोले थे। अब मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। फोन की दूसरी जानिब भाभी, मतलब मेरी जिठानी थी। वो अपनी बेटी को किसी फरमाइश से इसके वालिद साहब को आगाह कर रही थी। वालिद साहब के तेवर बड़े कड़े से थे और जब ही आदिल ने इनसे फोन मांगा, दुकान ग्राहकों से भरी पड़ी थी और उनको अंदाजा ही नहीं था फजूल बातों में उलझाकर कैसी कीमती वक्त बर्बाद करती हैं। आसिफ बिगड़े मूड के साथ बुड़बुड़ा रहे थे। मैं खड़े होकर दूसरे रैक में कपड़ों के प्रिंट देखने की एक्टिंग करने लगी। फोन पर महबूब गुफ्तगू आदिल की आवाज बखूबी मेरी साथ के साथ पहुंच रही थी। भाभी, आप मेरी हमना से बात करवाएं। इसने नरमी से अपने भावज को मुखातिब किया। वो भतीजी से मुखातिब था। दूसरी तरफ यकीनन सैंडल का डिजाइन समझा जा रहा था। यार, तुमने जो तफसील बताई है दुकान पर जाकर मैंने तो भूल जाऊंगा। तुम यूं करो, खजरियानी का हाथ पकड़कर दुकान पर आ जाओ। मैं खुद एहसान शूज पर ले जाऊंगा। अपनी पसंद का जूता खरीद लेना। इसने प्यार से भतीजी को मुखातिब किया। अरे नहीं, पापा नाराज होंगे। मैं पापा से कह दूंगा। वह भतीजी को तसल्ली दे रहा था। मैं औरतों से जगह बनाती हुई गैर महसूस तरीके से दुकान से बाहर निकल गई। दादी को दुकान से लिया और घर की राह ली। फरहाना, मेरा तो दिल डर रहा था कि कहीं तुझे कोई पहचान ना ले। बता तो सही, देख पाई अपने मंगेतर को या जाना फजूल हुआ। घर आकर मेरी दादी मुझसे मुखातिब हुई। तीखे नकुश वाले इस मगरूर दुकानदार की छवि मेरे जहन पर लहरा रही थी। देख भी लिया और इसे पास भी कर दिया। लेकिन क्या? दादी परेशान हो गई। मैं अपना दिल हार आई। ये कहते हुए मैं मुस्कुरा दी।